السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وسیلے کے بارے میں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج نمبر 105. وسیلہ. وسیلے کا لفظی معنی. لفظی اعتبار سے وسیلہ اسم ہے اور اس کا فعل وصل یصل ہے. لغت عرب کی قدیم اور معروف کتاب الصحاح میں ہے الوسیلۃ ما یتقرب به الی الغیر. وسیلہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی کا قرب حاصل کیا جائے، جس کے ذریعے کسی دوسرے کا قرب حاصل کیا جائے. لغت کے مشہور امام ابن الاسیر الجزری کہتے ہیں وسیلہ اصل میں وہ چیز ہے جس کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جائے، مینز، اور اس کا قرب حاصل کیا جائے، یعنی کہ کسی کے قریب پہنچنے کے لیے کوئی ذریعہ اختیار کیا جائے. واضح؟ کسی منزل تک پہنچنا ہے، کسی چیز تک پہنچنا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا ہے تو کوئی طریقہ اختیار کیا جائے کہ کیسے اس کے قریب ہوں. اس کی جمع وسائل کہلاتے ہیں. وسائل کا لفظ تو ہم سب جانتے ہیں نا، کہاں استعمال ہوتا ہے اردو میں؟ کوئی جملہ بنائیے. ہم گریڈ 5 میں جملے بنواتے تھے نا. جی ہاں، شابش. ہمارے اتنے وسائل نہیں کہ ہم یہ کام کر سکیں، یعنی کہ وی ڈونٹ ہیو مینس. اور کوئی وسائل ضائع نہیں کرنے چاہیے، اپنے وسائل کو بہتر مقصد میں استعمال کریں. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وسیلہ ایک ذریعہ ہوتا ہے، ایک سبب ہوتا ہے کسی چیز تک پہنچنے کا، اور خاص طور پر اگر اس کا قرب حاصل کرنا مقصود ہو. اصطلاحاً اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قربت کے حصول کے لیے کسی جائز اور مشروع ذریعے کو اختیار کرنا. مشروع مطلب جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. لفظ وسیلہ بادشاہ کے نزدیکی مرتبے اور قدر و منزلت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسی لیے جنت کے درجات میں سے ایک درجے کو وسیلہ کہا گیا ہے، یعنی بادشاہ کا جو قریبی کوئی ہو، اس کا جو مقام ہو، مرتبہ ہو، قدر و منزلت ہو، اس کے لیے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صلی اللہ لی الوسیلۃ فانھا منزلۃ فی الجنہ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ وارجو ان اکون انا ہوا فمن سأل لی الوسیلۃ حلت لہ الشفاعہ. اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو کیونکہ یہ جنت کا ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو عطا کیا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا. بس جس نے میرے لیے وسیلہ یعنی جنت کا درجہ مانگا اس پر میری شفاعت حلال ہو گئی، یعنی اس کو میری سفارش ملے گی. تو یہاں وسیلہ جو ہے وہ خاص مقام اور ایک درجے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. گویا وسیلہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے حصول کے لیے یا کوئی حاجت پوری کروانے یا مصیبت دور کروانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے. تو دو مقاصد ہو گئے. ٹھیک ہے. وسیلہ کس لیے اختیار کیا جاتا ہے ہمارے دین میں؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے حصول کے لیے، اور نمبر 2 کوئی حاجت پوری کروانے کے لیے یا مصیبت دور کرنے کے لیے. شرعی وسیلہ 3 امور پر مبنی ہوتا ہے. متوسل الیہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی طرف وسیلہ کے لیے رجوع کیا جاتا ہے. متوسل الیہ یعنی جس کی طرف وسیلہ کیا جاتا ہے. الواصل، وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، یعنی وسیلہ پکڑنے والا، یا کوئی حاجت پوری کروانا چاہتا ہے یا کسی مصیبت کو دور کروانا چاہتا ہے. المتوسل بھی، وہ شرعی طریقہ جسے اللہ تعالیٰ کی قربت کے حصول یا کسی حاجت کی تکمیل کے لیے اختیار کیا جاتا ہے. تو ایک ہے جس کا قرب حاصل کیا جانا ہے، ایک ہے جس نے قرب حاصل کرنا ہے، اور ایک ہے وہ ذریعہ جس کے ذریعے یا وہ طریقہ جس کے ذریعے قرب حاصل کیا جائے گا. جی، متوسل بھی یعنی ذریعہ جس کو بنایا گیا، بھی یہاں ذریعہ کے سبب کے معنی. پسندیدہ اور جائز وسیلے کی 3 شرائط ہوتی ہیں.
وسیلہ کے نفع بخش ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں 3 شرائط پائی جائیں۔ نمبر 1، وسیلہ اختیار کرنے والا شخص مومن ہو، مشرک و کافر نہ ہو۔ ایمان ہوگا تو قرب نصیب ہوگا اللہ کا۔ نمبر 2، وہ عمل جسے وسیلے کے طور پر اختیار کیا جائے قرآن و سنت سے ثابت ہو، کیونکہ ہمارے دین میں تو ہر کام کرنے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے نا، ورنہ وہ انوویشن ہوگا، اور انوویشن جو ہے وہ نقصان دہ۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر انوویشن کا پڑھیں گے، بدعت جس کو کہتے ہیں۔ نمبر 3، وہ عمل جسے وسیلے کے طور پر اختیار کیا جائے، اسے شرعی انداز میں انجام دیا جائے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کی جائے، جیسا اور جتنا قرآن و سنت سے ثابت ہے اسی طرح ادا کیا جائے۔ جس طرح ایک غیر مومن کا عمل قربت الہی کے لیے وسیلہ نہیں بن سکتا، اسی طرح ایک مومن کا غیر شرعی فعل بھی وسیلہ نہیں ہے۔ اگر وسیلے میں یہ تمام شرائط موجود ہوں تو ایسے وسیلے کا اختیار کرنا پسندیدہ اور جائز ہے، بلکہ اس کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ تو کیا شرائط ہیں وسیلے کے درست ہونے؟ مومن ہو، طریقہ درست ہو، اس میں کمی بیشی نہ ہو۔ قرآن مجید میں لفظ وسیلہ کا استعمال 2 جگہ پر ہے۔ قرآن مجید میں لفظ وسیلہ 2 جگہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ ابن عباس سے مروی ہے رضی اللہ عنہما کہ وسیلے سے مراد قربت ہے۔ اسی طرح مجاہد، عطا، ابو وائل، حسن قتادہ، عبداللہ بن کثیر، سدی اور ابن زید نے کہا ہے کیا کہ یہاں جو اس آیت میں وابتغوا الیہ الوسیلہ ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی قربت اختیار کرو، چاہو، طلب کرو، یعنی اللہ کی قربت کے لیے کوشش کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اور قتادہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی اطاعت کے ذریعے اور اس کی خوشنودی کے عمل سر انجام دے کر اس کا قرب حاصل کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ دوسری جگہ فرمایا، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون ان میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہے، اور وہ خود اس کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کو جو یہ پکارتے ہیں دیویاں بنا کر، یا پھر بزرگوں کو، نیک بزرگوں کو، ان سے جو دعائیں مانگتے ہیں، جیسے لوگ قبروں پہ جا کے مزاروں میں مانگتے ہیں، تو اولئک الذین یدعون، جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں۔ یہ سورت بنی اسرائیل تو پڑھ لیا آپ نے، ہاں، یعنی وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں، یبتغون، وہ تو خود تلاش کر رہے ہیں، الی ربہم الوسیلہ، اپنے رب کی طرف جانے کا وسیلہ، یعنی وہ تو خود وسیلہ چاہتے ہیں۔ وہ تمہارا وسیلہ کیسے بن سکتے ہیں جس کے پاس خود کار نہیں؟ وہ تمہیں رائڈ کیسے دے سکتا ہے؟ سمپل سی بات، سمجھ آ گئی؟ یعنی جنہیں تم پکارتے ہو، جن سے تم دعائیں مانگتے ہو کہ وہ تمہارا وسیلہ بنے، وہ تمہارے لیے کچھ کریں، تو وہ تو خود وسیلے کی تلاش میں ہے۔ ایہم اقرب، کہ کون ان میں سے اللہ سے زیادہ قریب ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، ان کے اندر رجا بھی ہے اور خوف بھی ہے، وہ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ یہ آیت اس غلط تصور کی اصلاح کرتی ہے کہ بزرگوں اور نیک ہستیوں کو بطور وسیلہ اختیار کیا جائے۔ بزرگوں اور نیک ہستیوں کو بطور وسیلہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ نیک، باعمل، قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے والے افراد سے دین کے معاملے میں رہنمائی لی جا سکتی ہے، یعنی ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کی مجالس اور علم سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، وہ دنیا میں آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو ان کے پاس ہے، اور ان کی صحبت سے اپنے ایمان کو تازہ اور عمل کو بہتر تو کیا جا سکتا ہے، مگر ان کو مشکلات کے حل اور فوائد کے حصول کا ذریعہ سمجھنا درست نہیں، کیونکہ وہ تو خود ایسے وسیلے یا ذریعے کی تلاش میں ہے جو انہیں اللہ کے قریب کر دے۔ بعض لوگ وسیلے کی ان صورتوں کے قائل اور فاعل ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ دیگر گمراہ کن عقائد کے حاملین کی طرح یہ لوگ بھی اپنے ہم نواؤں کو تسلی دینے کے لیے
قرآن مجید سے دلائل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ممکن نہیں۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ اسی آیت کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ تلاش کرو، لیکن وسیلہ کا مطلب کیا ہے یہاں؟ بزرگ لوگ نہیں ہیں، نیک اعمال ہیں، یعنی معنی کا فرق ہے، کیونکہ دوسری آیت اس کی تردید کر رہی ہے نا کہ جن کو تم وسیلہ بنا رہے ہو وہ تو خود نیک اعمال کر کے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اس آیت کو وہ کیا کرتے ہیں، اس میں جو وسیلہ کا لفظ آیا ہے اس کو وہ نیک لوگوں کی طرف لے جاتے ہیں، وہ اسی آیت کو کوٹ کرتے ہیں لیکن معنی غلط نکالتے ہیں، جبکہ باتفاق مفسرین یعنی اول دور کے جتنے بھی مفسر ہیں اس آیت کریمہ میں وسیلے سے مراد ذاتی نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنا لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا اس سے فوت شدگان کے وسیلہ پر دلیل لینا قرآن مجید کی مانوی تحریف کے مترادف ہے، یعنی یہ مطلب نکلتا ہی نہیں، ورنہ اگر یہ ہوتا کہ ان نیک لوگوں کو وسیلہ بنا لو، وسیلہ سے مراد یا نیک لوگ ہوتے تو پھر وجاہدوا فی سبیلہ کی بات کیوں آتی؟ آگے پھر محنت کرنے کی بات تو مقصد ہی نہیں ہے، جب آپ نے پہلے ہی وسیلہ اختیار کر لیا تو اب کیا ہے؟ ہاں، شارٹ کٹ مل گیا تو پھر خود کس لیے محنت کرنا؟ جب کسی اور نے آپ کا کام کر دینا تو آپ کے لیے کیا کام ہے پھر؟ آپ کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں جی۔ ابن جریر الطبری جو ہے، تفسیر طبری کا نام سنا ہوگا، کئی لوگ تبری پڑھتے ہیں، تبری نہیں ہے، یہ طبری ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اور اس کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو راضی کرنے والے اعمال کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کرو۔ وسیلہ توسل سے فعیلہ کا وزن ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے ذریعے کسی ذات کا تقرب حاصل کرنا۔ امام ابو وائل شقیق کہتے ہیں اس آیت کا مطلب ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں وسیلہ ہر وہ رشتہ داری یا عمل ہے جس کے ذریعے کسی کا قرب حاصل کیا جائے، پھر اس کا استعمال نیک اعمال کی بجاوری اور معاصی سے اجتناب پر ہونے لگا، اور اسی کے وسیلے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ تو تمام مفسرین نے اس آیت میں وسیلہ سے نیک اعمال ہی مراد لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری دلیل جو ہے لیتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ اس آیت میں وسیلے سے کیا مراد ہے؟ طبری لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن نیک لوگوں کو مشرکین اپنا رب سمجھے بیٹھے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، یعنی وہ نیک لوگ اپنے رب کا قرب ڈھونڈتے ہیں، یعنی وہ تو خود قرب ڈھونڈ رہے ہیں، اس طرح کہ وہ اللہ کے ساتھ ایمان لاتے ہیں جبکہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ طبری نے کہا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سمرقندی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ نیک لوگ اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، یعنی وہ نیک اعمال کے ذریعے اپنے رب کا قرب، اس کے ہاں فضیلت اور کرامت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرطبی کہتے ہیں وہ نیک لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب کے لیے بڑی گریہ و زاریہ سے کام لیتے ہیں، یعنی روتے دھوتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب کرے، تو یہی وسیلہ ہے۔ تو اسلاف امت میں سے کسی نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی کسی فوت شدہ شخصیت کا وسیلہ پیش نہیں کیا، رائٹ؟ میں بعد کی بدعات میں سے ہے۔ اب ہے وسیلہ کی جائز صورتیں، کن چیزوں سے وسیلہ پکڑنا چاہیے؟ کوئی اس سلسلے میں واقعہ آپ کو یاد ہے ان باتوں کے پڑھنے سے پہلے کہ کسی نے دعا میں کوئی وسیلہ بنایا ہو؟ ہاں، شابش۔ انہوں نے اپنے جب 3 آدمی غار میں اسٹک ہو گئے تھے تو انہوں نے اپنے جو اچھے کام نیکی کے کام کیے تھے ان کو وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا کی تھی۔ بالکل، اور ان کی دعا قبول ہو گئی، جی ہاں۔ وسیلہ اللہ تعالیٰ کی قربت اور رضا، حاجات کی تکمیل، قربت اور رضا چاہنے، حاجات کی تکمیل کہ ہماری ضروریات پوری ہو جائیں، اور دنیا و آخرت کے مصائب کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے ہر مسلمان کو وسیلہ کی جائز صورتوں کا علم ہونا چاہیے۔ عمومی طور پر جن وسائل کو اختیار کیا جاتا ہے وہ شرک پر مبنی ہوتے ہیں۔ جائز وسائل صرف وہی ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ان کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ سے بچا لے۔ تو یہاں کس چیز کو وسیلہ بنا کے گناہوں کی بخشش مانگی جا رہی ہے؟
ایمان کو، کہ اللہ ہم ایمان لے آئے تو ہمارا ایمان قبول کر لے، اور اس ایمان کی وجہ سے اور اس ایمان کے نتیجے میں تو ہمیں کیا عطا کر، جی ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ٹھیک ہے. پھر اسی کانٹیکس میں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر. ٹھیک ہے. اب یہاں کیا مانگا کس کے بدلے؟ ہم نے ایک پکارنے والے کو پکار رہا کہ وہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا، تو ہم نے اس کی پکار پہ لبیک کہہ دیا، ہم ایمان لے آئے. اب کیا ہے؟ اب ہم ایمان لا چکے ہیں، اب اس ایمان کی وجہ سے آپ ہمارے گناہ بخش دیں، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دیں اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیں. ٹھیک ہے. عبداللہ بن بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی کو جنم دیا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. تو آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے، جس کے ساتھ جب دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے اور جب سوال کیا جائے تو عطا کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا واسطہ دے کر اس نے دعا کی. اس میں سب سے زیادہ کس صفت کی بات ہو رہی ہے؟ توحید. شابش، توحید. ٹھیک ہے. تو اپنی توحید کو خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی جائے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. اسی لیے اسماء حسنی، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگنا دعا کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الظوا بیا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کے ساتھ چمٹے رہو. کیا مطلب چمٹے رہو؟ یعنی اس کے ساتھ پکارتے رہو، دعا سے پہلے یہ پڑھو، زیادہ پڑھو، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اور پھر مانگو. اگر آپ اس کی تسبیح بھی کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد کچھ مانگ لیا کیجیے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. تو جب اس نے رکوع اور سجدہ کیا اور تشہد پڑھ لیا تو دعا مانگنے لگا. کہنے لگا، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ ہم تیرے ہی لیے ہے، کوئی معبود نہیں مگر تو، اے منان، اور آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والے، اور اے آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والے، اے جلال اور عزت والے، اے زندہ، اے قائم، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. پھر اپنی حاجت رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے، تم جانتے ہو اس نے کیا دعا مانگی ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ سے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے. جب اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے اس نام کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے، اور جب اس نام کے ساتھ مانگا جائے تو وہ عنایت فرماتا ہے. سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت ذی النون اذ دعا وهو فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فانہ لم یدع بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ له. ذوالنون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کسی بھی مسلمان نے جب بھی اس کو ذریعہ بنا کر کسی بھی چیز کے لیے دعا کی تو اللہ نے قبول کر لی. نماز فرض ہو یا نفل، ایک بہترین وسیلہ ہے اللہ کے قرب کا، کیونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو سجدہ ایک وسیلہ بن گیا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب افضل ترین اعمال کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز اس کے وقت پر پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے. یعنی اگر انسان نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا کوئی دین ہی باقی نہیں رہتا، دین ڈھہ جاتا ہے، پلر ہی ختم ہو گیا، عمارت نیچے آ گئی. اس شخص کا کیسے پتہ چلے گا کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے جب نماز کا وقت ہو اور وہ کوئی اٹھے ہی نہ نماز کے لیے؟
ایک مجلس میں جہاں سب لوگ بیٹھے وہ مسلم نان مسلم، جیسے مغرب کا وقت ہے مثلا، تو اس میں تو لیٹ نہیں کر سکتے نا، اسی وقت اٹھنا ہوتا ہے. تو اگر وہ باقی لوگ بھی نہیں اٹھے اور مسلمان بھی نہیں اٹھے تو وہ کیسے مسلمان ہے پھر؟ چنانچہ جسے کوئی حاجت ہو وہ 2 رکعت نفل کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. جیسا کہ حدیث میں ایک اندھے شخص کا واقعہ ہے کہ اس نے 2 رکعت نفل ادا کی اور اللہ سے دعا مانگی تو اس کی بینائی لوٹ آئی. روزہ. روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین وسائل میں سے ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا مرنی بامر آخذہ عنک، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے میں آپ سے لے لوں، مجھے کچھ کرنے کا کام بتائیے. آپ نے فرمایا علیک بالصوم فانہ لا مثل لہ، تم روزہ رکھنا لازم کر لو کیونکہ اس جیسا کوئی اور عمل نہیں، یعنی بہت ہی نیکی کا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا. کوئی شخص جو اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو دوزخ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد، دعوت الوالد و دعوت الصائم و دعوت المسافر. 3 دعائیں رد نہیں کی جاتی، والد کی دعا، روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا. صدقہ. اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دینا افضل وسائل میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک حصہ ہی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفق علیک، خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا. حج اور عمرہ. حج اور عمرہ اللہ کا قرب پانے اور گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بےہودہ بات یا گناہ نہ کیا وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا، نیو بورن بیبی کی طرح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حج اور عمرے مسلسل کرتے رہا کرو کیونکہ انہیں پے در پے ادا کرنا فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے. بعض لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں غریبوں کی مدد کرو، کسی اور کام لگا لو. ہاں؟ دوسروں کو موقع دے. اچھا اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہ آپ کے گھر میں ایک گاڑی تھی وہ سب کے لیے کافی نہیں تھی، آپ نے ایک اور گاڑی کیوں خریدی، غریبوں کی مدد کرتے، وہ بھی ٹرانسپورٹ بھی مینز ہے نا. تو یہ بھی حج عمرہ بھی ایک مینز اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، ایمان کی تجدید کا، اپنے نفس کی اصلاح کا. اور خاص طور پر جو یہ بچے یہاں پر رہتے ہیں اگر آپ ان کے ایمان میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو یقین بڑھانا چاہتے ہیں تو ہر کچھ عرصے کے بعد 5 سال بعد یا کچھ اس طرح جب بھی انسان افورڈ کر سکتا ہو اس کے لیے باقاعدہ محنت کرے، پیسے جمع کرے اور عیش و عشرت کے سامان کم کرے. یعنی ہم دنیا کی یقین مانیں، دنیا کی کوئی چیز خریدتے ہوئے کبھی نہیں سوچتے کہ اس سے غریبوں کی مدد کر دیں. اب ایمان سے بتائیے، اپنے آپ سے بتائیے، کبھی آپ شاپنگ کرنے جا رہے ہو تو آپ سوچیں کہ یہ میں نہیں لیتی، چھوڑو، یہ کپڑے نہیں لیتی، یہ برانڈیڈ کپڑے نہیں لیتی، برانڈیڈ پرس نہیں لیتی. یہ ذرا سے پیسے آتے ہیں تو ہم اپنی دنیا کی چیزوں کو ریفریش کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہوتی بھی ہیں پھر اور لے لیتے ہیں، گھر بھرے ہوئے فضول چیزوں سے. اس وقت ہم بالکل غریبوں کا نہیں سوچتے، حالانکہ اس وقت سوچنا چاہیے، اس وقت سوچنا چاہیے. لیکن جو ہی کوئی نیکی کا کام آتا ہے تو ہم اس کا کوئی آلٹرنیٹ سوچنے لگتے ہیں. ویکیشن پہ جاتے ہیں، اب کتنے ہی لوگ یہاں خاص طور پہ ویسٹ میں آپ دیکھیے کہ زیادہ تر رجحان لوگوں کا ویکیشن پہ جانے کا ہے، عمرے وغیرہ کا نہیں ہے. فرض حج بھی نہیں کیا ہوا. ہاں جی، اب عمرے کے ساتھ بھی نہ ویکیشن کا مزہ اور نہ عمرے کا مزہ. جب ایک سفر میں 2 چیزیں آپ جمع کرتے ہیں تو پھر وہ جو عمرے یا حج سے ایمان کی کیفیت بنتی ہے وہ تو ڈرین ڈاؤن ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو اندر بھی تو رکھنا چاہیے نا. ایک نماز کا 1,00,000 کے برابر. کیا ہمیں حق نہیں کہ ہم اپنی جان کو جہنم سے چھڑائیں اور کوئی طریقہ وسیلہ، یہ وسیلہ اختیار کرنے والی بات ہو رہی ہے نا. یہ ہو گیا حدیث اس کی، حج اور عمرے مسلسل کرتے رہا. اوکے. جہاد فی سبیل اللہ. جہاد کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھے ہیں. 2 درجوں کے درمیان زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے.
اور اس کو آپ سمجھیں، اگر آج صبح کسی نے مجھے وہ ناسا کی ایک ویڈیو کلپ بھیجی جس میں یونیورس کو دیکھنے کا ایک وہ سارا سین بتایا گیا تھا کہ کہاں ہم رہتے ہیں. آپ نے بھی شاید دیکھی ہو کہاں ہم رہتے ہیں زمین پر، اور پھر زمین کی سولر سسٹم میں کیا حیثیت، اور پھر ہمارے سورج کی کیا، اور پھر ہماری گلیکسی کی، اور پھر سپر گلیکسیز، اور پھر نئی گلیکسی جو دریافت ہوئی ہیں. تو یہ بھی تو زمین اور آسمان کے درمیان ہی ہے نا، کیونکہ اس کے بعد ہی کوئی دوسرا آسمان آتا ہے. کیونکہ کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ ایک اور آسمان ہم نے دیکھ لیا. یہ سب کچھ اس آسمان کے نیچے نیچے ہی ہے نا. یعنی ایک ہیبت سی پیدا، ایسی چیزیں دیکھ کر ایک ہیبت ہی پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تو کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے. اور ہمارا سجدہ کیا ہے، اور ہماری نمازیں کیا ہے، اور ہمارا ذکر کیا ہے، اور ہماری دعائیں کیا ہے. اور ایمان بالغیب ہے ہی نہیں. جیسے کہتے تو ہیں ہم ایمان بالغیب ہے، لیکن جہاں وعدے کیے گئے ہیں کسی جنت کے یا کسی نیک عمل پر اجر کے، وہ ہمیں کچھ زیادہ موٹیویٹ ہی نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے، اور وہ آنکھ جو فی سبیل اللہ بیدار رہے. تلاوت قرآن کریم. قرآن کی تلاوت قرب الہی کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ اہلین من الناس. قالوا یا رسول اللہ من ہم؟ قال هم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ. بے شک کچھ لوگ اللہ والے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ قرآن والے ہیں، اہل اللہ اور اللہ کے خاص تعلق والے. ہم نے علوم القرآن میں کتنے پہلو پڑھے تھے نا، قرآن کو پڑھنے کے، سمجھنے کے، یاد کرنے کے، اس کے مخارج درست کرنے کو، یعنی کتنی چیزیں ہیں نا کرنے والی جو قرآن سے ہی متعلق. اور ایک دفعہ صرف تفسیر پڑھ لینے سے تو سارا کچھ سمجھ بھی نہیں آتا. بار بار انسان پڑھتا رہے، اور یعنی کہ زندگی بھر کا سفر جاری رکھے تو تبھی بات بنتی ہے. لیکن جیسا ہمارا تعلق ہونا چاہیے قرآن سے ویسا ہے نہیں. یہ جاننے کے باوجود بھی کہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو ڈیلی قرآن کا کچھ حصہ پڑھنے کو لازم کر لیں، چاہے سفر میں، چاہے حضر میں، چاہے لیٹ کے، چاہے بیٹھ کے. یعنی کسی بھی طرح ہوتا ہے نا کہ ظاہر ہے ہم سب مصروف ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے پاس وقت ہوتا ہے. میں نے یہ دیکھا کہ لوگ ادھر سے مصروفیت کا بہانہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ادھر باتوں کی ایسی یعنی ایسا ان کو مزہ ہوتا ہے کہ گھنٹہ گھنٹہ بھی فون پر بیٹھے رہے تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا وقت جا رہا ہے. ہمیں ہمارے اندر نا میزان نہیں ہے، فرقان نہیں ہے کہ ہم اپنا وقت کہاں لگا رہے ہیں. خیر ضروری چیز دیکھیں کہ جو مائنڈ فلنس ہوتی ہے نا، کہ اپنے ہر عمل کو کانشیسلی کریں کہ کیوں کر رہا ہوں، کیا واقعی اس کی ضرورت ہے، کہیں اس کام سے میرا وقت تو نہیں ضائع ہو رہا. بعض اوقات ہم ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس پہ لایانی بحث شروع کر دیتے ہیں، اور اینڈ لیس باتیں شروع کر دیتے ہیں، کہیں ختم ہونے کو نہیں آتی. 2 منٹ میں جو بات ختم کی جا سکتی ہے اس کو 5 منٹ لگا دیں گے، 10 منٹ لگا دیں گے. ہمیں اپنے وقت کی قدر نہیں ہے. ہم وہ طریقے اختیار نہیں کرتے، ہم اسمارٹ ویز اختیار نہیں کرتے کہ جس سے ہم غیر ضروری چیزوں کو جلد ختم کریں اور ضروری چیزوں کے لیے وقت بچائیں اور اس کے لیے کچھ کریں. اصل میں نا ہم فارغ بھی ہونا تو ہمارا من نہیں کرتا ان کاموں کو جو اللہ کا قرب عطا کرتے ہیں. من نہیں مانتا. دل کی اندر کی نفس کی دلچسپیاں کچھ اور ہوتی ہیں. ہمیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ریسٹ بھی تو کرنا چاہیے نا ہر وقت، یہی تو نہیں. بس یہ ہے کہ نفس کو کنٹرول کر کے نا تو زبردستی بھی تو کرنی پڑتی ہے نا. آپ سمجھے کہ میرا نفس میرا ایک بچہ ہے. بچوں سے کیسے کام کرواتے ہیں؟ مانتے ہیں؟ مشکل سے کرواتے ہیں نا. کئی دلیلیں دینی پڑتی ہیں، کئی لالچ دینے پڑتے ہیں، کئی طریقے اختیار کرتے ہیں. کبھی ادھر سے پکڑتے ہیں، کبھی ادھر سے پکڑتے ہیں، کبھی کوئی ذریعہ، کبھی کوئی، کبھی خود کہتے ہیں ان کو، کبھی کسی سے کہلواتے ہیں، کبھی کچھ سناتے ہیں. کیونکہ ہمارا ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ سمجھ جائیں، کسی طرح یہ مان جائیں. تو اپنے نفس کے ساتھ بھی ایک بچے جیسا سلوک کریں کہ اس کو منوا کے ہی چھوڑنا ہے اس کام کے لیے. اور پھر ساتھ ساتھ دعائیں. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے روزے جیسی کوئی چیز نہیں. اب رمضان میں بھی تو ہم رکھ ہی لیتے ہیں نا. ہمیں کیا ہو جاتا ہے، میں آپ سے نہیں کہہ رہی، میں اپنے آپ سے کہہ رہی ہوں، ہمیں کیا ہو جاتا ہے، ہمیں کیوں نہیں ہم کر پاتے. اپنے آپ کو بار بار کویسچن کرنا چاہیے کہ آخر کس بات کا انتظار ہے، کہ اب کب موقع ملے گا. پھر رمضان میں وہی چیز کر لیتے ہیں جو رمضان کے باہر نہیں کرتے.
تلاوت ٹھیک، بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے لیکن تلاوت بھی رمضان کے ہوتی ہے، بعد نہیں. باقی کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن باقی وہ تو اس لیے مہینہ گزروایا جاتا ہے تاکہ ہمیں عادت ہو جائے کہ بعد میں بھی کچھ کریں. وہ تو ہم ایسی چھٹی کرتے ہیں کہ عید والے دن ہی سب کچھ پانی میں ڈال دیتے ہیں. So even استاذہ 30 days بھی ایٹ لیسٹ مطلب 18 hours تو ہم کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہوتے ہیں رمضان میں. Still جی 30 days of training doesn't do anything for our nerves and for اس ourselves. کو ہم ٹریننگ کے طور پہ لیتے ہی نہیں نا، کھانا پوری کرتے ہیں بس، یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ حدیث ہوگی اللہ کے خاص تعلق والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن مجید کا ماہر نیک معزز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا. ماہر، سبحان اللہ. اور مہارت کے لیے تو پھر پریکٹس چاہیے ہوتی ہے نا، اور پریکٹس کے لیے ریپیٹیشن، پریکٹس پریکٹس پریکٹس. یعنی ہم ہر چیز میں ماہر بننا چاہتے ہیں، ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے اگر ہمیں اس طریقے سے جانے جائیں کہ فلاں چیز کی وہ تو فلاں ڈش بنانے کی بڑی ماہر ہے، اور فلاں کام کے بڑے ماہر ہیں. تو وہ مہارت ایسے تو نہیں حاصل، کسی بھی چیز کی مہارت ایسے مفت میں نہیں آ جاتی، کرنے سے آتی اور بار بار کرنے سے آتی، فوکسڈ اور اسپیسیفک اور ٹائم باؤنڈ ہو کر وہ کرنی پڑتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم اپنے گھروں کو اس چیز کے لیے استعمال کریں. گھروں میں مہمان تو آتے ہی ہیں، پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں. کیوں نہ ہم اپنے صرف، میں کہتی ہوں صرف اگر آئیڈیل تھا 10 لوگ ہو جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ، میں 10 کا فکر اس لیے کہتی ہوں کہ وہ جنگ بدر کے قیدیوں کو کہا تھا کہ 10 کو پڑھا دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، تو شاید 10 کو پڑھا کے ہماری جان بھی جہنم سے آزاد ہو جائے. یعنی میں اس کو اس سے اپنے دل میں ہی کنیکٹ کیا ہوا، کسی کوئی دلیل نہیں ہے. اور اس کی ہوتا ہے نا کسی چیز کو دیکھ کے انسان کو جو خیال آتا ہے اچھا یہ اس طرح کرے تو یہ. تو جب الہدا شروع ہوا تھا نا تو میں نے صرف 10 کا ٹارگٹ رکھا تھا کہ ہر سال 10 لوگوں کو پڑھا دوں گی. تو الحمدللہ اللہ نے برکت ڈالی اس میں. لیکن اگر 10 لوگ بھی ایک گھر میں جمع ہو جائیں اور ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ فالتو باتیں نہ کریں اور فالتو ادھر ادھر کے بہت لمبے چوڑے کام نہ شروع. مشکل تب ہوتی ہے جب ہم تکلفات میں پڑ جاتے ہیں، جب کھانا کھلانا ہے، اب چائے پلانی ہے، آپ کو کچھ بھی رکھ دیں، پانی رکھ دیں، چائے کی تو پھر یہاں چائے بنانا کون سا مشکل ہے؟ یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو بہت دیگچے نہیں بھرنے پڑتے، کچھ بھی نہیں ہے. لوگ ٹھنڈا دودھ اور کیٹل کا ابلا ہوا پانی ڈال کے بھی چائے بنا سکتے ہیں. تو اور سنیکس کی تو لامتناہی ہی قسمیں، کسی بھی آپ گروسری اسٹور پہ جائیں کچھ مشکل نہیں ہے. اگر آپ نے کچھ رکھنا بھی ہے، مختصر سمپل کریں چیزوں کو، آنے والوں کا تھوڑا اکرام کریں، تھوڑی سی جگہ بنا دیں. آپ کے اتنا تو سٹنگ روم ایریا ہوتا ہے کہ 10 لوگ بیٹھ جائیں، 2-3 نیچے بیٹھ جائیں اور مل کے قرآن یتلون کتاب اللہ و یتدارسونہ بین. 2 کام، ایک تو اس میں تلاوت ہو، یعنی تجوید سیکھیں سکھائیں. اس پر میں نے اس 1 گھنٹے والے پروگرام پہ میں نے بہت عمل کیا ہوا ہے. الہدہ شروع ہونے سے پہلے میں جہاں کہیں بھی لفظی ترجمہ پڑھاتی، صرف 1 گھنٹہ، اونلی 1 آور. اس میں پہلے 10 منٹ قرآن کی تلاوت، یعنی کوئی 1-2 آیتیں لے کے ان کی تکرار 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 10 منٹ تک، اور پھر اس کے بعد اگلے 10-12 منٹ لفظی ترجمہ، اور اگلے کچھ منٹ جو ہے وہ یعنی تفسیر. یعنی پورے گھنٹے کو اس طرح میں تقسیم کیا ہوا تھا اور ٹائم کو سامنے رکھتی تھی. اور آخری میں تھوڑی سی دعا، یا پھر یہ کتاب الطہارہ اور یہ سب 1-1 2-2 صفحہ کرتے 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 اتنا کچھ ہو گیا، اتنے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس طرح بھی سیکھا جائے. اور سب کو ہوتا ہے وہ گھنٹے کی بات ہے، 1 گھنٹے میں فارغ ہو کے آ جائیں گے. تو گھنٹہ کسی کو مشکل نہیں لگتا تھا. ٹھیک ہے اب لوگوں کی کیپیسٹی اتنی نہیں رہی، گھنٹے کی بھی نہیں رہی، لیکن گھنٹہ کچھ مشکل نہیں. جب ہم پارٹی پہ جاتے ہیں تو گھنٹے میں تو نہیں اٹھتے، کتنا ٹائم لے لیتے ہیں. تو اس میں اب ماشاء اللہ آپ لوگ 15 سپارے سے آگے کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ انبیاء ہو گئی. زبردست صورت ہے سورۃ الانبیاء. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اب تھوڑا تھوڑا اگر آپ کو اگر کچھ نہ کچھ آ گیا ہے اور آپ اپنے گھر میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے پاس ٹیم ہے جو اس کو مینیج کرتی ہے، آپ کو ٹریننگ دے سکتی ہے، بتا سکتی ہے کہ بے شک لمبی چوڑی تفسیر نہ کریں، فہم القرآن سے ہی شروع کر لیں. جو رمضان کا دورہ قرآن ہوتا ہے وہ طریقہ کار تو بعد میں بھی طے ہو سکتا ہے، لیکن اپنے گھروں کو بھی. اور اگر باہر کے لوگوں کو آپ کا ہسبینڈ پسند نہیں کرتے کسی کا گھر میں آنا، کسی فرینڈ کے گھر میں رکھ لیں. اگر وہ پاسبل نہیں تو اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں، اپنے بچوں کو لے کے باقاعدہ بیٹھیں جیسے کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں.
کیونکہ مجلس کا ایک اثر ہوتا ہے. اور یہ جو کہتا ہے نا بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں، تو اس سے بہتر کوئی کوالٹی ٹائم نہیں ہوتا، اور اس سے بہتر کوئی مجلس میں نے نہیں دیکھی جس میں انسان کا دل اور روح خوش ہو جاتی ہے کہ جب اپنے ہی پیارے، اپنے ہی قریبی آپ کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یعنی میں نے اس کا بہت ایکسپیرینس کیا ہے. میں نے کلاسز بھی لی ہیں، جیسے سب فارمل کلاس ہے نا، فارمل سیٹ اپ ہے، اور اپنے گھر میں بھی اپنے والد ہمارے اسی طرح کرتے تھے گھر میں، ان کے ساتھ، اور پھر میں نے خود انہی کی سنت کو دہرایا اور اپنے بچوں کے ساتھ اور فیملی کے بچوں کے ساتھ. تو اس میں جب ان سب سے ہمارا دل یہ چاہتا ہے نا، جو ہم کر رہے ہیں نا، جو ہم کھا رہے ہیں وہ بھی کھائیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھیں، جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی کریں. یہ سب کا دل چاہتا ہے نا کہ گھر والے ساتھ چلیں. تو پھر وہ تھوڑی دیر بھی آپ کو وقت دے دیتے ہیں نا اس کام کے لیے، تو آپ کی روح سرشار ہو جاتی ہے کہ شکر ہے کہ یہ بھی ان کے اندر بھی تھوڑا سا چلا. جیسے بچے کو کھلا کے آپ کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا، تو ایسے روحانی ڈوز دے کے بھی بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. ان کے 100 بھی استاد ہونا، لیکن جو آپ دے سکتی ہیں نا وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. آپ جہاں مرضی داخل کرا دیں ان کو، مدینہ یونیورسٹی کرا دیں، ازہر یونیورسٹی کرا دیں، کہیں مرضی کرا دیں، لیکن جو آپ نے دینا ہے نا وہ بے مثال ہے. کیونکہ اس میں آپ دیکھیں، ایک بچہ گھر کا کھانا کھاتا ہے اور ایک بازار کا کھاتا ہے، فرق ہے نا. جو آپ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھاتا ہے اور جو باہر سے آرڈر کرتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ نے نا ماؤں کو بڑی سمجھ دی ہوئی ہے کہ کیسے بٹھانا ہے، کیا کرنا ہے. بہت سے طریقے ہیں. ایک کو ہی لے کے بیٹھ جائیں، 4 ہیں اور نہیں 3 بیٹھتے تو ایک کو لے کے بیٹھ جائیں، باقی خود ہی شرمندہ ہو کے آ جائیں گے. جی آپ سلمہ کیا کہہ رہی ہیں؟ مائک دیجیے ان کو. اللہ کا قرب چاہیے نا تو کوئی بھی پاپڑ بیلیں گے، کچھ بھی کریں گے. پھر السلام علیکم. استاد جی، میری 2 نواسیں ہیں، کچنر میں رہتی ہیں، لیکن میں ہفتے میں 2 دن ان کو ساتھ لے کے بیٹھتی ہوں، 6 سے 7 آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھتی ہوں. لیکن ماشاءاللہ جو انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے وہ سناتی ہیں مجھے، پھر تفسیر پڑھ کے سناتی ہیں مجھے، اور مطلب کافی سارا آدھا گھنٹہ جو بیٹھتی ہے میرے ساتھ تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، میں کہتی ہوں یہ ٹائم میرے لیے بہت اچھا تھا. بالکل. اور وہ آدھے گھنٹے میں اتنی برکت ہو جاتی ہے، کرتے 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 کہاں تک بات پہنچتی ہے. یعنی ایک تو یہ کہ ہم کچھ نہ کریں، اور ایک یہ کہ آئیڈیل ٹائم کی تلاش میں رہیں. یہ 2 ہم نے سوچے ہوئے نا، یا کچھ بھی نہیں کرتے یا کہتے کوئی آئیڈیل چیز ہو تو کریں. ان کی امی کہتی ہیں کہ امی آپ تو یہ جو ہے یونیورسٹی جانے لگے، ان کو چھوڑ دیں. میں نے کہا نہیں بیٹے، یہ انہوں نے ماشاءاللہ اتنا کچھ سیکھا ہے. یونیورسٹی میں تو زیادہ چیلنجز ہیں. ہاں، میں نے کہا آپ کو میں اتنا ٹائم نہیں دے سکتی جتنا ان بچیوں کو میں ٹائم دے رہی ہوں. ماشاءاللہ یہ بہت اچھا پڑھ رہی ہیں اور مجھے بہت خوشی ہے. سارا دن کی میری تھکن دور ہو جاتی ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے. بالکل الحمدللہ. ریوارڈز رکھتے ہیں، کیونکہ ہر ماں کو پتا ہوتا ہے کہ بچوں کو اس چیز پہ کیسے لانا ہے نا. سورہ کہف ان کے ساتھ بیٹھ کے، تو بڑے بچے ہیں لیکن کوئی یہ کہ کوئی سونے لگتا، کوئی یعنی ان کے ایکسپریشن سے آپ کو جب ظاہر ہوتا ہے نا کہ انٹرسٹ نہیں لے رہے، تو کوئی بات نہیں، تو ان کے ایک کان سن رہے سنتا ہوتے تھا. ہیں، ان کے کان سن رہے ہوتے تو ہیں. وہ الحمدللہ ویسے کمپلیٹ تو کر لی تھی، لیکن یہ نہیں پتا کتنی سمجھ آئی کہ دیکھیں ہر وقت ہر چیز نہیں ہوتی. اگر 10 چیزیں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو تو اس میں سے ایک بھی ہو رہی ہے نا، تو ہو ہی رہا ہے نا، کچھ تو ہو رہا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ ادب بھی آ جاتا ہے. قرآن خود اٹھا کے بٹھا دیتا ہے بندے کو، سوئے ہوئے کو جگا دیتا ہے. تو اپنے گھروں کو ایسی جگہ بنائے کہ جہاں آپ دیکھیں، جہاں قرآن کی تلاوت ہو، جہاں تعلیم ہو، تو کیا آئے گا؟ سکینت آئے گی، رحمت آئے گی، فرشتے آئیں گے، اللہ کے ہاں اس گھر کا ذکر ہوگا. ہمیں یہ مسئلہ ہی نہیں چھوڑتے کہ گھر پہ جادو ہو گیا اور گھر کو نظر لگ گئی ہے اور گھر کو فلاں ہو گیا. ہم نے کیوں نہیں گھر کو ان کاموں کے لیے استعمال کیا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور جس طرح تو دنیا میں تلاوت کرتا تھا اسی طرح تلاوت کرتا جا، بس تیری منزل وہ ہوگی جہاں تو اس کی آیت کا پڑھنا ختم کر دے گا. جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قرآن مجید سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی. یہ بحث کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی. جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا یہ اس کی رہنمائی جنت کی طرف کرے گا، اور جس نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھا یہ اسے ہانک کر جہنم کی طرف لے جائے گا. اور اس کا ہم زیادہ زیادہ مطلب کیا لیتے ہیں نا، کہ کلاس میں بیٹھے تو پچھلی سیٹ پہ ہمارے کوئی قرآن کھول کے نہ بیٹھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کرنے کا مطلب وراء ظہورہم کا مطلب اعراض برتا، یعنی کہ اچھا بعد میں کر لیں گے، پھر پڑھ لیں گے، پھر کریں گے، پھر اذکار اور تسبیحات. ذکر الہی و تسبیح و تحلیل اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے. حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منهم. میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں،
سبحان اللہ. اب قرب، اس سے زیادہ قرب کیا چاہیے آپ کو؟ اور اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں. ابو درداء سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ، تمہارے درجات میں سب سے بلند، سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارا کفار کی گردنیں مارنے اور ان کا تمہاری گردنیں مارنے سے بھی بہتر کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر. اور ذکر میں ساری قسم کے ذکر آ جاتے ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کر کے رات کو سو جاتا ہے، وہ رات کے کسی حصے میں اٹھ کر جب بھی اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ اسے دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. آپ پر درود بھیجنا بھی جائز وسائل میں سے ہے، بشرطے کہ درود کتاب و سنت سے ثابت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ من امتی صلاۃ مخلصا من قلبہ صلی اللہ علیہ بہا عشر صلوات ورفعہ بہا عشر درجات وکتب لہ بہا عشر حسنات ومحا عنہ عشر سیئات. جو شخص میری امت میں سے مجھ پر اخلاص دل کے ساتھ ایک بار درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کی وجہ سے 10 رحمتیں بھیجے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا. استغفار، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر لہ وان کان فر من الزحف. جس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زندہ قائم رہنے والا ہے، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، اسے بخش دیا جائے گا خواہ وہ میدان جنگ سے ہی بھاگا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ بھی ثابت، یعنی کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، مراد یہ ہے. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول کر لے، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دعا کی قبولیت اور اس کا موجب ثواب ہونا بہت سی احادیث سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں. نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جب دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کو ضرور دیتا ہے جو اس نے مانگا، یا اس سے اس جیسی کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، بشرطے کہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو. ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، جو مسلمان کوئی ایسی دعا کرے جس میں گناہ یا قطع رحمی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے 3 میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں، یا تو فوراً اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا اسے اس جیسی کوئی اور تکلیف دور کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعائیں، ایک مسلمان کا دوسرے کے لیے دعا کرنا ایک جائز وسیلہ ہے، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب شدید قحط پڑا تو خلیفہ وقت اور لوگوں نے عباس رضی اللہ عنہما سے دعا کی درخواست کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، چنانچہ تمام مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ مستحب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعا لأخیہ بظہر الغیب قال الملک الموکل بہ آمین ولک بمثل، جس نے اپنے بھائی کی غیر حاضری میں اس کے لیے دعا کی تو اس پر مامور فرشتہ کہتا ہے، آمین، اور تیرے لیے بھی ایسا ہو. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا کرنے میں مبالغہ کرتے تو فرماتے، اللہ تمہیں نیک لوگوں کی دعائیں نصیب فرمائے جو رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھتے ہوں، جو گناہگار اور بدکار نہ ہوں. کتنی بڑی بات ہے، اللہ تمہیں نیک لوگوں کی دعائیں نصیب کرے. یہ بھی دعا کہ اللہ تمہیں نیک لوگوں کی دعائیں نصیب کرے، یہ بھی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے. کون ہے نیک لوگ؟ جو رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھتے ہیں، جو گناہگار نہیں اور بدکار نہیں، یعنی ایک طرف نیکیاں کرتے اور دوسری طرف برائیوں سے بچتے ہیں. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ قبروں سے یا مردوں سے وسیلہ مانگنے والا جو غیر اللہ کو پکارتا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ ہم وہ لوگ کہتے ہیں نا، ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں، ہم ان سے نہیں مانگتے، ان کو وسیلہ بناتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی زندہ نیک آدمی سے دعا کی درخواست کرتے ہیں تو یہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، مثلا میں آپ سے کہوں آپ میرے لیے دعا کریں، آپ مجھ سے کہیں کہ میں آپ کے لیے کروں، تو یہ تو آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. لیکن اس میں کیا غلط ہے کہ میں اسی نیک آدمی سے مرنے کے بعد دعا کی درخواست کروں؟
یہ بات خود ہی سمجھ آ رہا ہے نا اب جواب آپ کو. وہ ان کی لاجک کیا ہے کہ اگر جب کوئی نیک ہوتا ہے تو آپ اس سے دنیا میں نہیں کہتے میرے لیے دعا کرو، تو ہم ان کے مرنے کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں. ہؤلائی شفعاؤنا عند اللہ، ایسے ہی کہتے ہیں نا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان کا واسطہ دیتے ہیں. تو کیا زندہ اور مردہ برابر ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں. زندہ سے آپ کہہ سکتے ہیں، حضرت عباس سے آپ جا کے کہہ سکتے ہیں، ورنہ تو لوگ کس کے پاس جاتے؟ حضرت عباس کے پاس جاتے. اگر مردہ سے جائز ہوتا تو پھر حضرت ابو بکر کے پاس جاتے، حضرت عمر کے پاس جاتے، اور سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے. لیکن ان کے پاس تو کوئی نہیں گیا قبر پہ کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں بارش مل جائے، قحط پڑ گیا. تو حضرت عباس کے پاس گئے. تو کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں آپ، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ خاندان میں یا قوم میں بڑا ہے، بزرگ ہے. زندہ کے تو کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں. یعنی کامن سینس کی بات ہے کہ جو کوئی کام کر سکتا ہے آپ اسی کو کام کہیں گے. جو کام ہی نہیں کر سکتا اس کو آپ کیوں کام کہہ رہے ہیں؟ مردہ تو بیچارہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، آپ کے لیے کیا کرے گا؟ ہم یہ بھی تو بات ہے، مردوں کو مردہ سمجھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں یہ زندہ ہے. کیا دلیل ہے؟ کیا صحابہ میں سے شہید نہیں ہوئے تھے؟ کیا لوگ ان کی قبروں پہ جا کے کہتے تھے یہ شہید ہو گئے ہیں، یہ اللہ کے پاس پہنچ گئے، جنت میں پہنچ گئے ہیں، یہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کریں؟ کیا کوئی ایک دلیل ملتی ہے صحیح قرآن و سنت سے کہ لوگ شہدائے احد کی قبروں پہ جا کے ان سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں؟ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اچھا جی، ہم سنتے ہی نہیں ہیں، اور اگر سننے بھی تو جواب نہیں دے سکتے. جی تو یہ ہندوؤں سے لیا ہے نا کہ وہ بتوں کے سامنے وہ یہ بتوں ساری کے باتیں کرتے ہیں کہ وہ جی، سنتے ہیں. تو ہم نے کسی اور کو ساتھ شریک کر لیا. تو یہ ناجائز وسیلہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب درود شریف کو ہم وسیلہ بناتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں بناتے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، ورنہ بات مکمل ہوگی انشاءاللہ، کل ہم نیا چیپٹر شروع کریں. سلزہ ون کوشچن، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان تک درود پہنچتا ہے، وہ اسی بات کو دے پوائنٹ آف ایکسپلینیشن یہ بناتے ہیں کہ جب درود ان تک پہنچتا ہے تو ہماری دعائیں بھی ان تک یہ تو پہنچتی ہیں. آپ نے ایڈ کر لیا نا، ہمیں تو بتایا گیا تھا درود پہنچتا ہے، ہمیں یہ تو نہیں کہا گیا تھا کہ آپ کی دعائیں ان تک پہنچتی. اور پھر ان سے بڑے اللہ تعالیٰ ہیں نا، آپ ان سے کیوں نہیں مانگتے؟ کیونکہ جب اپنے لوگوں کو یہ بات سمجھائیں دے سے اونلی دس ون کہ اگر درود ان تک پہنچایا جاتا ہے تو ہماری دعائیں بھی پہنچائی جاتی ہیں، تو اب انہیں سے کریں. یہی بات کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے یہ دعا قبول ہو جائے، اور یہ بہت چیز عام ہے. مطلب اگر اس کو کہا جائے کہ نہیں درود شریف صحیح ہے جو، تو وہ نہیں، مطلب وہ کہتے ہیں ایک ہی بات ہے اصل میں نا ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں نا، ہم کوئی کرنا نہیں کچھ چاہتے کہ نا. ان کے صدقے یہ میں جتنے بات کام پوری ہو بتائے جائے. گئے ہیں، نماز، روزہ، حج، صدقہ، یہ ذکر اذکار، یہ سارے کیا چاہتے ہیں؟ بالکل ایفرٹ چاہتے ہیں نا. یہ نہیں ہم کرنا چاہتے، ہم بیٹھے بٹھائے کہہ دیتے ہیں وہ فلاں ہمارے لیے فلاں کام کر دیں. ان کے صدقے میں یہ دعا ان کے قبول ہو صدقے جائے. بھائی انہوں نے اپنے نیکیاں خود اپنے لیے کی تھی یا ہمارے لیے کی تھی؟ جی بالکل بالکل درست نہیں ہے ایسا کرنا. یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے. 97 مجھے بڑا شوق تھا، میں نے کہا چلو میں قرآن پڑھتی ہوں. ایک چھوٹا درس تھا، وہاں پہ میں خود پڑھنے گئی. اچھا تو وہاں کی جو ٹیچر تھیں، حالانکہ وہ سب کو پڑھاتی تھی، ایڈ تھی ایون درس کی، وہ تو کچھ پارے میں نے پڑھے تھے وہاں پہ. تو جب وہ اس آیت پہ پہنچی اور تفسیر کروائی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو انہوں نے اس طرح سے تفسیر کروائی کہ صبر اور نماز بھی جو ہے وہ غیر اللہ ہیں، اور اس طرح یعنی غیر اللہ ہیں. تو جب ان سے سب مدد مانگی جا سکتی ہے تو پھر درباروں سے بھی جو ہے ان کو بھی وسیلہ بنا کر مدد مانگی جا سکتی ہے. خیر میرے تو اس میں کوئی اثر اچھا نہیں ہوا اب دیکھیں، الحمدللہ. نہیں اول تو یہ لاجک کی درست نہیں. ہاں ترجمہ اب آپ کو آ گیا کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ یا ان کے ذریعے، ان سے نہیں، یعنی صبر سے مانگو یا نماز سے مانگو، یہ تو نہیں کہا گیا. تفسیر انہوں نے یہی کی کہ غیر اللہ ہیں، یہ بھی اس لیے وہ بھی غیر اللہ ہیں. تو یہ بھی ثابت ہے کہ دربار سے، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ تو پھر کامن ہے. اب دربار میں اتنے اسٹوڈنٹس تھے، ظاہری بات ہے کہ الحمدللہ میرے پاس اصل میں نا سارا امتحان عقل کا ہے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اور اس کی بات میں کیا وزن ہے، کیا دلیل ہے اس کی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بچا لیا. تسلیم کرنے سے بچا لیا. جی ہاں، قرآن کے غلط میں تحریف ہے نا، یہ اسی کو تحریف کہتے ہیں کہ معنی بدل دینا.
وہ ایک سنا تھا استاذہ کہ کیا شہید کو رزق دیا جاتا ہے تم نہیں جانتے ہو، اس طرح کا کچھ ہے جس کا میں بالکل ہے، تو اسی کا سنتی رہتی ہوں کہ ان کو رزق دیا جا رہا ہے تم کو نہیں پتا ہے، اور اس میں سے وہ ہمیں بھی دیتے ہیں رزق، ہاں یہی میں تو اس کا یعنی وہ رزق کے محتاج ہیں، ہے نا، تبھی مل رہا ہے نا. ہاں، اور اسی میں سے پھر کیونکہ وہ دلیل دے رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، ان کو مل رہا تو ہم ان سے مطلب دے کون رہا ہے؟ تو جو ان کو دے رہا ہے وہ ہمیں نہیں دے سکتا؟ یعنی وہ شہید تو اللہ سے لے رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں لے سکتے اللہ سے؟ اللہ صرف شہیدوں کا تو نہیں، ہمارا بھی ہے. چیز کا شارٹ کٹ جی ہاں، چلیے ٹھیک ہے، نماز کی تیاری کریں. پتہ نہیں اذان کیوں نہیں ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.